اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، التائب حبیب اللہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چھپ کے دم بدم، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں۔ غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بہت مختصر سی زندگی ہے۔
اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ لامحدود زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی، ہمیشہ ہمیشہ کی لائف ہے۔ اور یہ ون وے ہے، یوں فرمایا کہ یہاں سے جانے والا دوبارہ دنیا میں لوٹ کر کے نہیں آتا۔ اور یہ دنیا میں بھی مسافر ہوں، آپ بھی مسافر ہیں، صحابہ بھی مسافر تھے، آئے چلے گئے، تابعین بھی مسافر تھے، آئے چلے گئے، تابعین بھی مسافر تھے، آئے چلے گئے، مغل کے سارے بادشاہ مسافر تھے، آئے چلے گئے، اور میرے اور آپ کے پردادا مسافر تھے، آئے چلے گئے، میں، میری فیملی، میرے بچے، آپ کی فیملی، آپ کے بچے، یاد رکھنا یہ سب مسافر ہیں، آج ہے، کل کو یہ دنیا میں نہیں ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا تو وقتی ہے، یہ دنیا تو فانی ہے، یہ تو فنا کا جہان ہے، یہاں تو قیامت آنے والی ہے۔ میرا اور آپ کا بزنس یہیں رہ جانے والا ہے، میری اور آپ کی زمین جائیداد، یہ پیسے، یہ پراپرٹی، یہ بنگلہ، یہ گھر، یہ مکانات، یہ گاڑیاں، یہ سب یہیں رہ جانے والا ہے، اور میری اور آپ کی فیملی اور ہمارے سارے رشتہ دار یہ سب قبر میں چلے جانے والے ہیں، اور یہ سگرام پورا پر تو قیامت آنے والی ہے۔ کل من علیہا فان، ایک وہ دن آنے والا ہے جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی کیا رہے گا؟ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف تیرے رب کا جاہو جلال باقی رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کب تک جھٹلاؤ گے؟ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یوں کہتے ہیں، آؤ میری طرف، مجھے راضی کرو، مجھ سے صلح کرو، مجھ سے دوستی کرو، مجھ سے یاری لگاؤ۔ کون سی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے بھول گئے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے ناراض کر دیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں گیلا کرتے ہیں، شکوہ بیان کرتے ہیں، یا ایہا الانسان، اے انسانوں، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ آخر کار اللہ کے علاوہ تجھے کون اچھا لگا؟ تجھے خدا کے علاوہ کون مہربان لگا؟ یہ تو سوچ، تجھے پیدا کس نے کیا؟ تجھے زندگی کس نے دی؟ تجھے موت کون دے گا؟ تو آیا کہاں سے؟ تو جائے گا کہاں پر؟ انتقال کے بعد تجھے کون کام آئے گا؟ یہ دنیا کے لوگ کام آئیں گے؟ یہ ہیرو اور یہ کرکٹر کام آئیں گے؟ یہ پیسے اور یہ بنگلے اور یہ زمین اور یہ جائیداد کام آئے گی؟ نا 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 نا، انسان دنیا سے خالی ہاتھ جائے گا۔ خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جائے گا۔ اکیلا آیا تھا، اکیلا جائے گا۔ جب دنیا میں آیا تھا کس نے پہلا غسل دیا تھا؟ نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائے گا کون آخری غسل دے گا؟ نہیں پتا۔ اس لیے فرمایا اے انسان، ہمیشہ تواضع اختیار کر، تکبر نہ کر، بڑے بول نہ بول، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ۔ نہ تو پہلا غسل خود کر سکا تھا، نہ تو آخری غسل خود کر سکے گا۔ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو پہلے غسل کے لیے کسی اور کا محتاج تھا، تو آخری غسل کے لیے بھی کسی اور کا محتاج ہوگا۔ میرے عزیزوں، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ دنیا میں آئے تھے، کس نے پہلا غسل دیا تھا؟ نہیں پتا۔ دنیا سے جائیں گے، کون آخری غسل دے گا؟ نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے کپڑا خرید کر پہنایا تھا؟ نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائیں گے کون کفن کا کپڑا خرید کر پہنائے گا؟ نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے گود میں اٹھا کر جولی میں رکھا تھا؟ نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائیں گے کون گود میں اٹھا کر قبر میں رکھے گا؟ نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تھی؟ نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائیں گے تو کون جنازے کی نماز پڑھائے گا؟ نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے ہمیں دیکھنے کے لیے کون کون آیا تھا؟ وہ نہیں پتا۔
پتا جب دنیا سے جائیں گے ہمارے جنازے میں اور ہماری زیارت کے لیے کون کون آئے گا نہیں پتا، وہ کیا وقت ہوگا، وہ کیا گھڑیاں ہوگی، وہ کیا منظر ہوگا جب ملک الموت میری اور آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے۔ ہاں اگر اللہ کو راضی کیا ہوا ہوگا، زندگی نبی کے طریقے کے مطابق گزاری ہوگی، اللہ کا دین سمجھ میں آیا ہوگا، یہ فانی دنیا سے یہ دھوکہ نہیں کھایا ہوگا، وہ دن سب سے زیادہ خوشی کا دن ہوگا۔ ملک الموت آئیں گے، 700-500 فرشتے آئیں گے، فرشتوں کی قطار در قطار ہوگی اور قندیلیں لے کر آئیں گے، خوشبوئیں ساتھ ہوگی اور خوشخبری سنا رہے ہوں گے، اللہ تجھ سے خوش ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ جو یہ خوشخبری سنے گا وہ اس بات کی تمنا کرے گا، ایک کاش جلدی میری روح نکالی جائے تاکہ میں جلدی سے میرے اللہ سے مل جاؤں، میرے خالق سے مل جاؤں، میرے مالک سے مل جاؤں، میرے پالنہار سے مل جاؤں، مجھے پیدا کرنے والے رب سے مل جاؤں۔ انسان تڑپے گا، اس کی روح تڑپے گی اور اس کی روح ایسے نکالی جائے گی جیسے آٹے میں سے بال کو نکالتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اے نیک انسان، دنیا میں لوگ تجھے سیدھا سادہ سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھنا تیری موت بڑی شاندار آنے والی ہے۔ قبر میں قبر میں جنت کی کھڑکی کھلنے والی ہے، تیرے سوال کے جواب آسان ہونے والے ہیں اور قبر میں تو ایسی سے بہترین ہوا تجھے ملے گی، جنت کی کھڑکی کھلے گی، وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں آئے گی اور بڑی شان سے بڑی مزے کی نیند تو سونے والا ہے۔ تو نے دنیا والوں کی تانے کی فکر نہ کی، تو نے اپنے آپ کو چینج کیا، اللہ کے دین کی محنت کو تو نے مقصد بنایا، اللہ کے دین کے خاطر تو بھی گلی در گلی گھوما، تو مسجد وار جماعت میں بیٹھتا تھا، تو ملاقاتوں میں جاتا تھا، تو گشتوں میں جاتا تھا، تو مہینے میں 3 دن جاتا تھا، تو سالانہ چلا جاتا تھا، تو بار بار 4 مہینے جاتا تھا۔ یہ دنیا والے تجھے نادان سمجھتے تھے، لیکن یاد رکھ آج جو تو نے اب مسجد میں جو قیام کیا تھا، گھر کے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر مسجد میں جب تو سویا تھا اور جو تو رات میں تہجد میں اٹھتا تھا اور تو اشراق چاش اور اوابین پڑھتا تھا اور جب تو بازاروں میں اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کے پاس صرف اللہ کے لیے جاتا تھا، یہ سب آج تجھے کام آنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، یوں فرمایا یہ دنیا کی رونق، یہ دنیا کی بہاریں، یہ دنیا کی محفلیں، یہ دنیا کی مجلسیں، یہ دنیا کے قمقمے، یہ ہماری بیوی، یہ ہمارے بچے، یہ ہمارا بزنس، یہ ہمارا مکان، یہ ہماری کاروبار، یہ ہمارا زمین جائیداد، یہ ہماری بینک بیلنس، یہ کہیں ہمیں اللہ سے غافل نہ کر دے، یہ کہیں ہماری آخرت کو برباد نہ کر دے۔ اللہ چوکا رہے ہیں، چوکنا کر رہے ہیں، اپنی طرف بلا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کون اچھا لگا اللہ کے علاوہ؟ کس کی محبت تجھے اچھی لگی؟ تجھے کیا اچھا لگا؟ میرے عزیزوں، محبت کرنی ہو اللہ سے کرو، تعلق جوڑنا ہو اللہ سے جڑو۔ ہمیں پیدا کرنے والے اللہ، آسمانوں کو بنانے والے اللہ، زمین کو بچھانے والے اللہ، پہاڑوں کو گاڑنے والے اللہ، سمندروں کا نظام چلانے والے اللہ، آسمان سے پانی کو برسانے والے اللہ، زمین سے غلے کو اگانے والے اللہ، انڈے سے بچے کو نکالنے والے اللہ، رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرنے والے اللہ، چرندوں کو بنانے والے، پرندوں کو بنانے والے، درندوں کو بنانے والے، جناتوں کو بنانے والے، انسانوں کو بنانے والے، فرشتوں کو بنانے والے، انبیاء کو بنانے والے۔ فرمایا اللہ مجھے اور آپ کو زندگی دینے والے، یحییکم، اللہ مجھے اور آپ کو موت دینے والے اللہ، اور آخرت کی زندگی برحق ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کی زندگی بالکل برحق ہے اور وہ ہمیشہ ہمیش کی لائف ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی۔ یوں فرمایا کہ جس کا انتقال ہوا اور وہ اللہ کے پاس گیا اور اس نے پہلا قدم جنت میں رکھ دیا، اللہ کی قسم دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا، یہاں کی بیماریوں کو بھول جائے گا، یہاں کی پریشانیوں
پریشانیوں کو بھول جائے گا، یہاں کی تکلیفوں کو بھول جائے گا، اور خدا نہ خواستہ اسے دنیا اچھی لگی، دنیا کی چیزیں اچھی لگی، اپنا کاروبار اچھا لگا، اللہ والوں کی صحبت سمجھ میں نہ آئی، ذکر کی مجلسیں سمجھ میں نہ آئی، اللہ کا دین سمجھ میں نہ آیا۔ اس کے پاس مخلوق کے لیے وقت تھا، لیکن دعوت کی مبارک محنت کے لیے، چونکہ یہ بڑا آدمی ہے، یہ بیزی ہے، یہ مشغول ہے، اس کے پاس اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں ہے، چونکہ یہ سمجھدار۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا، اگر دین کی محنت سمجھ نہ آئی، صرف دنیا سمجھ آئی اور انسان اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا، اور خدا نہ خواستہ اللہ حفاظت فرمائے ایک قدم جو جہنم میں رکھ دیا، یوں فرمایا دنیا کی ساری راحتیں بھول جائے گا، کون سا مکان تھا، کون سی گاڑی تھی، کون سا بنگلہ تھا۔ حساب کتاب کا دن آنے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو جنت میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، یہ قرآن بیان کر رہا ہوں، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، جہنم کا تذکرہ اللہ شروع کر رہے ہیں اپنے قرآن میں، جو بالکل سچی پکی کتاب ہے، کہ پھر اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، پیارے نبی جی آپ کو معلوم ہے یہ ماہیہ کیا چیز ہے؟ نارٌ حامیہ، یہ دہکتا ہوا انگارہ ہے۔ اے انسان، حساب کتاب کا دن آنے والا ہے، تو یہ نہ سمجھ تو نیکی کر کے بھول جاتا ہے، میں نہیں بھولتا، تو گناہ کر کے بھول جاتا ہے، میں نہیں بھولتا۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تم جو بھی کرتے ہو کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً لکھ لیتے ہیں، اور تو سب دیکھے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو ذرہ برابر نیکی کرے گا، اللہ کہتا ہے تو وہ قیامت کے دن تو وہ بھی دیکھے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو تو ذرہ برابر برائی کرے گا نا تو وہ بھی دیکھے گا۔ جب نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا، وہ افسوس کے ساتھ کہے گا، ہائے یہ کیسی کتاب ہے، اس میں نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے، اس میں نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، سارا لکھا ہوا ہے۔ انصاف کا دن آنے والا ہے، ایک بکری نے دوسری بکری کے سینگ کو توڑا، اللہ قیامت کے دن دونوں بکریوں کو زندہ کرے گا، اس سے کہے گا اس نے دنیا میں تیرا سینگ توڑا تھا نا، آج تو اس کا سینگ توڑ دے۔ پھر یہ بکری جو ہے اس کا سینگ توڑ دے گی۔ جہاں بکریوں کو انصاف ملے گا، جانوروں کو انصاف ملے گا، او انسانوں، او اللہ کے نیک بندو، وہاں تمہیں بھی انصاف ملے گا۔ خدا تمہیں اونچے مقام سے نوازے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر آخرت سمجھ نہ آئی، اگر اپنی لائف کو چینج نہیں کیا، یہی کہتے رہے گناہ نہیں چھوٹے، گناہ نہیں چھوٹے، گناہ چھوٹتے نہیں ہے، گناہ چھوڑنے پڑتے ہیں، بد نظری سے بچنا پڑتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ جمعہ کے دن بیانات سنتے رہتے ہیں، میں بولتا رہتا ہوں، آپ لوگ مختلف علماء سے سنتے رہتے ہیں، لیکن صرف بولنے سے، صرف سننے سے کام نہیں چلے گا۔ اب وقت ہے عمل کی طرف آنے کا، کچھ پتہ نہیں کب آنکھ بند ہو جائے۔ ابھی ہمارے یہاں قریب ایک نوجوان شخص 12:30 بجے چوراہوں پر دوستوں میں بیٹھا تھا، 2 بچیاں، اور 1:30 گھر میں آ کے سویا، 1:30 بجے اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کو پیارا ہو گیا، پورے گاؤں والے روتے رہ گئے۔ میرے عزیزو یہاں سے جانا ہے، کب ایک استاد ہے، انہوں نے شاندار بنگلہ بنایا، 3 چھوٹی چھوٹی بچیاں صبح پڑھانے کے لیے آئے، 35 سال کی عمر ہے، بیوی نے 12 بجے دسترخوان تیار رکھا۔ کیا پتا تھا کہ استاد نہیں آنے والے، آپ کے شوہر نہیں آنے والے، ابھی ایمبولنس آنے والی ہے، جنازہ آپ کے گھر میں آنے والا ہے۔ جب میت گھر میں گئی، بیوی رونے لگی، بچے رونے لگے، انہیں غسل دیا گیا، انہیں کفن
کفن پہنایا گیا اور انہیں سلا دیا گیا۔ میرے عزیزوں، چھوٹی سی بچی دیکھ کے کہنے لگی اب تو ابا کو دیکھ کے ڈر لگ رہی ہے۔ وہ بچی جو ابو کے گلے مل جاتی تھی، ابا سے بڑا پیار کرتی تھی، آج کفن میں اپنے ابا کو دیکھ کے گھبرا رہی ہے۔ ہاں مجھے بھی کفن کی چادر پہننی، آپ کو بھی پہننی ہے۔ اگر موت کے وقت اللہ خوش ہے، موت سے بڑا خوشی کا کوئی پیغام نہیں، اور اگر موت کے وقت اللہ ناراض ہے، موت سے زیادہ غمگین، موت سے زیادہ خطرناک کوئی پیغام نہیں۔ ہاں اللہ بڑے مہربان ہے، بڑے معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے، معافی مانگنے والے کو بڑا پسند فرماتے ہیں۔ ارے ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، تیرا اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ ابھی وقت ہے اللہ سے دوستی کرنے کا، توبہ کرنے کا، ورنہ سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ آج ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ مسجد ہدایت والوں، یہ تو اللہ والوں کی بستی ہے، یہاں اللہ والوں کی آمد ہوتی ہے، اللہ اللہ کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی مبارک جگہوں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کے انوار اور برکات سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے، اور اس مسجد کی برکت سے اللہ ہم تمام کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپس میں مل جل کر کے رہو، محبتوں کے ساتھ رہو، اور اللہ کے دین کی محنت کرو۔ مسجد وار جماعت میں بیٹھو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر گشتوں میں جاؤ، ملاقاتوں میں جاؤ، ایک ایک کے پاس جاؤ، اسے اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرو، اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ کر لے توبہ، ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھاٹینا ادھنا روڈ کنری سینما کے سامنے نئی مسجد کے لیے جگہ لی ہے۔ اس کے اطراف میں 400 مکانات ہے، اور یہاں کوئی مسجد مدرسہ نہیں ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ للہ رقم سے مدد کریں۔ آج موقع ہے اللہ کے نام پر دینے کا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، ایسا مجھے آج تک کوئی ملا نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے نہیں دیں گے۔ آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ اپنے پردادا کے لیے 10 روپے ایصال ثواب کیا ہو؟ صرف 10 روپے؟ مجھے تو یاد نہیں ہے، آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ تو کیا خیال ہے بچوں کے بچے ہمارے لیے کریں گے؟ ارے ایک 10 روپے نہیں دیں گے۔ کچھ کرنا ہو خود کر جاؤ، اپنی آخرت بنا جاؤ۔ آپ کے صورت میں ایک شخص بڑی شاندار موت لے گئے، وجہ معلوم کی؟ فرمایا 17 مسجدیں بنائی تھی۔ آج ان کے بیٹے نے بھی ایک مسجد بنا دی، اللہ نے صورت کا سب سے بڑا مالدار بھی بنا دیا، بہت نواز دیا، موت بھی بڑی شان سے لے گئے، اور بچوں کو کہا کلمہ پڑھتا ہوں، گواہ رہنا کلمہ پڑھ کے جا رہا ہوں۔ ایسا کچھ کر کے جاؤ، اللہ کو راضی کر کے جاؤ، اللہ بھی ملے گا اور یہ دنیا قدموں میں آئے گی۔ میں تو سمجھا 17 مسجد بنائی تو غریب ہو گئے ہوں گے، تو میں نے بچے کو پوچھا 17 مسجد بنائی، اتنا تو تھا نہیں ابا کے پاس؟ مولانا جتنی بناتے گئے اتنے ہی مالدار ہوتے گئے۔ اللہ